یہ بڑا انوکھا مطالبہ ہے امام بخش آپ کا کہ میری شادی ہوگی تو میں ویکسین لگواؤں گا. جی میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اپنی زمینیں ہیں، اپنے پلاٹ وغیرہ ہے، گھر ہے، تو میں ادا کر لیا کہ یہ جو ہے کرونا کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، اور یہ کرونا ویکسین بھی آ گئی ہے، لوگ لگوا بھی رہے، لیکن میں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے نا میرا تو کسی بھی طرح سے کوئی مطالبہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ اب موقع ہے، اب یہ میں نے موقع کہہ دیا ہے کہ جب تک مجھے میری شادی نہیں ہوتی تب تک میں کرونا ویکسین نہیں لگواؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اچھا امام بخش آپ نے کہا کہ ابھی تک مطالبہ پورا نہیں ہوا، اور یہ بھی میں پڑھ رہا تھا آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ لاکھ جتن کیے ہیں اب تک، مطلب کتنی کوشش کر لی ہے کہ گھر والے بالکل پریشان ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، یا پھر ابھی کوشش ہی پوری نہیں کی آپ کے مطابق؟ کوشش میں نے الحمدللہ بہت تقریباً 11-12 سالوں سے میری کوشش جاری ہے، اچھا اور کوشش ابھی بھی جاری ہے، سوشل میڈیا کے جو ذریعے بھی پوسٹیں وغیرہ کرنا، اور دوستوں میں بات چیت وغیرہ، فنی وغیرہ جو بھی مطلب ہوتے ہیں کام، اس میں اکثر جو ہے نا یہی بات کو اٹھاتا ہوں کہ میری شادی کے حوالے سے مختلف انداز میں اور مختلف موضوع کے ساتھ. اچھا جی امام بخش صاحب، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو رشتہ کس طرح کا چاہیے؟ مطلب آپ شادی تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، تو آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میرا خیال رکھے، میری والدہ محترمہ کا، خاص طور پہ میری والدہ محترمہ کا خیال رکھے، اور میرے گھر کا خیال رکھے. بس یہی ڈیمانڈ ہے میری، اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، بس آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے، بڑی سمپل سی ڈیمانڈ کی آپ نے. لیکن ساتھ جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، تو امام بخش جو اگلی لڑکی کی سائڈ ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہیں کچھ حوصلہ دیں، کچھ وعدے کریں. آپ بھی کچھ بتائیے نا کہ آپ کی طرف سے کیا بات ہے. جی یعنی کہ آپ بھی کچھ وعدے کریں گے کہ آپ نے کچھ، جب شادی کرنی ہے تو آپ نے بھی، مطلب چلو خدمت تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کچھ وعدے کریں ایسے کہ میں بڑی خوش رکھوں گا اپنی بیگم کو جو آئندہ آنے والی ہوں گی. تو وہ تو میرے اندر میں جتنا بھی کچھ ہے، میرے اپنے جو ہے محبت سے اور پیار سے، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے پہلے سے سوچ کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ صرف سوچ کے رکھی ہوئی ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی میں نے جو ہے نا بہت سارے انتظامات کر رکھے، بس اس کے آنے کی دیر ہے. بس اس کے آنے سے پہلے ان کے ملنے کی بھی تو دیر ہے نا. کس قسم کے انتظامات کیے ہیں ویسے آپ نے؟ ہو سکتا ہے وہ لڑکی یہ والا شو دیکھ رہی ہو اور وہ آپ سے رابطہ کر لے. اب تو رابطہ کرنے کی، جب مجھے دیکھے گی تو کافی اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تو سب تیار ہوتے ہیں، اور بات چیت بھی ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن بعد میں جب وہ تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ تو میں نہیں رکھتا. اچھا لیکن انتظامات تو بتائیں نا، آپ نے انتظامات کیا کیے ہوئے اپنی بیگم کے لیے، نئی آنے والی دلہن کے لیے جو آپ کو ملنی؟ پراپرٹی نام لگوا رہے ہیں؟ بس آج کل کے جو دور چل رہا ہے ان کے حساب سے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے ایک گاڑی ہے، اور گھر ہے، ایک اچھا سا گھر ہوگا، ایک اچھی سی گاڑی ہوگی، اور جو میری لازمی ہے میری خدمت کرے گی تو مجھے بھی تو اس کی خدمت کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ میری خدمت کرنی ہے، مجھے بھی تو اس کی خدمت کرنی ہے. تو بہت کچھ میں نے ان کے لیے سوچ کے رکھا ہوا ہے. بس تھوڑی سی وہ اگلا جو ہمت کرے گے تو میں بھی کرنے کو تیار ہوں. میں تو پھٹافٹ کر دوں. بس فٹافٹ کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں بس فٹافٹ سے رشتہ آ جائے میرا اور میں جلدی سے شادی کر لوں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب کرے جی، اور آپ اپنی اس تلاش میں ضرور کامیاب ہوں. تھینک یو سو مچ امام بخش.